سراپا روزانہ پردہ عدم دے نکل کے افق وجود پر چمکار ماریں تے اپنی مستار حیاتی کی کڑی گن کے پھر ہمیشہ واسطے روپوش ہو جائیں۔ لیکن وجود و عدم کا تانا پیٹا نال تیار کی بھی اس چادر کی بکڑ ماں ایسا لوگ کاٹی ہوئے جنہاں نہ انسانی تاریخ اپنا سینہ نال لا کے ہمیشہ واسطے روشن تے تابناک کر چھڑے۔ اسی سلسلہ کی ایک جیتی جاگتی مثال اس مرد قلندر کی ذات گرامی بھی ہے جس کی تشریف آوری نال کشمیر کی سرزمین کی رونقاں میں چار چند لگ گیا، جس نے بر صغیر کی شمالی پہاڑیاں کی چوٹیاں میں اپنی خداداد صلاحیتاں نہ بروئے کار لا گئے، شریعت و طریقت تے معرفت و تصوف کو ایسو دریا جاری فرمایو کہ انسانی تاریخ کا ورقہ میں اس کی مثال نہیں تھاتی۔ مخلوق کی زبان پر اس ہستی کو عنوان شہنشاہ ولایت، رہبری شریعت، منبع طریقت حضرت بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت و رضوان ہے۔ حضرت جی صاحب لاروی علیہ رحمت و رضوان نا مبارک لقب بابا جی صاحب اپنا پیر و مرشد حضرت قبلہ میاں نظام الدین کیانوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کی عطا ہے، جس کے پیچھے پیر کیانی کے حضور ان کا مبالغہ کی حد توڑی ادب و احترام پر مشتمل واقعات لکھاڑیاں نے لکھیاں ہیں، جن کو حاصل یوں ہے جی آپ اپنا پیر و مرشد کا ڈنڈ کرن کا جواب ماں وار وار جی بابا کہتا رہا تو اُواں رحمت کا دریا نے ٹھاٹھ ماری، ارشاد فرمایو میاں عبید اللہ تس دا پیار نال جی بابا کہنا مکو بڑا پیارا لگدا ہے، آج تی بعد تسی جی صاحب ہو گئے۔ مرشد گرامی کی مبارک زبان دے نکلے وہ لقب اس قدر عام ہو گئے جی وے بابا جی صاحب کا عنوان نال اس قدر مشہور ہویا جی عام لوکاں نا ان کو اصلی نا بڑو کاٹ یاد ہے، بلکہ آپ کو اصلی نا اس پیارا جیا لقب کا مقابلہ میں اتنی خفا میں چلے گئے جی سیرت نگار ادیب تے لکھاڑی بھی اس خصوص میں کسی ایک لفظ پر اتفاق نہ کر سکیا۔ چنانچہ حضرت بابا جی صاحب لاروی علی رحمہ کی حیاتی بارے لکھن والا کچھ ایک لکھاڑیاں نے ان کو اصل نا عبداللہ جبکہ دوجا حضرات نے عبید اللہ لکھے ہوئے۔ عبداللہ نا پر اتفاق کرنے والا محققین نے کچھ ایک دلیل بھی لکھی ہیں جڑی اکثر پلاتی تے کچھ ایک تحقیقی زاویہ نال صاف پلاتی ہیں۔ ان کی ایک دلیل اس طرح ہے جی حضرت جی صاحب نے اپنا شعرہ میں اپنا تخلص عبد یا عبدی اختیار فرمایا ہے، جڑو ان کا اصلی نام کو مخفف ہے۔ عبد یا عبدی عبداللہ ہی کو مخفف ہو سکے کیوں جے عبید اللہ کی تخفیفی شکل عبید ہونی چاہیے۔ یا دلیل اتنی اوڑی تے رقیق ہے جی علمی تے تحقیقی اعتبار نال پہلی نظر پیتا ہی ہبا منصورہ ہو جائے، کیوں جے پہلی گل دیا ہے جے تخلص ایک مستقل اوڑو جو نہ ہوئے جس نہ شاعر اپنا شعروں میں استعمال کرے، اس میں کسی طرح کا ایجاز کو نہ کسرن کوئی تصور ہے تے نہ ہی حذفن۔ دوجی گل یہ ہے کہ اگر علی سبیل تنزل مانوی لیو جائے کہ عبد حضرت کا نا کی اجازی شکل ہے تا مننو پے گو جی حضرت کو اصل نا عبید اللہ ہے، عبداللہ نہیں، کیوں جے کسی بھی لفظ میں تخفیف ہمیشہ زبان پر اس کی ادائیگی مشکل دے ثقیل ہونے کا تقاضا کی وجہ دے وے تے اجمیاں پھر مارا معاشرہ کا لوکاں واسطے عبداللہ کی بنسبت عبید اللہ زیادہ تخفیف کو مستحق ہے۔ میرا خیال میں اس میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، کیوں جی حضرت بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت و رضوان نے آپ ملفوظات نظامیہ شریف میں اپنی نا ترنگی رسم کا باب میں لفظ عبید اللہ ہی رقم فرمائے۔ آپ کی پیدائش ضلع مانسیرہ تحصیل بالاکوٹ کا سنجوڑا ناں کا گرامہ حضرت میاں پھل گل ناں کی ایک ہستی کے کار ہوئی، جن کی نسبت صرف ترواں واسطہ نال حضرت حافظ کمال اللہ جیسا درویش کامل توڑی پہنچ جائے۔ تاریخ پیدائش کی پاویں صراحت کتے نہیں لبتی اور آپ کا وصال والا سال یعنی 1345 ہجری بچوں 63 سال عمر شریف، جس کی گنتری میں کسی قسم کو کوئی اختلاف نہیں کٹاؤن نال سن ولادت کی تعین 1282 ہجری کے بطور ہو سکے۔ سنجوڑا بستی کا اس عظیم المرتبت شخص کی شخصیت سازی واسطے بچپن دے ہی قدرت نے ظاہری طور بے سارگی بے کسی دے غریبی کا ماحول میں کال گئے اپنی رحمت کو سارو صاف نیڑے کر چھڑیو تھو۔ چنانچہ نکاح ہوتا ہی والد گرامی کی شفقت تے رحمت کی پری ہوئی چھتری سر پروں اڑ گئی۔ قدرت نے حضرت جی صاحب نہ ایک نیک سیرت تے شرم و حیا کی آئینہ دار ماں کی چوڑی مرحمت فرمائی۔ رحمت تے عاطفت والی یا چوڑی ان کی تربیت گاہ بھی ثابت ہوئی تے پہلی درسگاہ بھی۔ یتیمی تنگ دستی دے بے کسی کا بے درد تماچا نے وہ نازک تے مسلوط گلی اس طرح سے ایک چھڑی جی اس ویلا کی کسی بھی معقول تعلیمی درسگاہ والے پاسے نہ جا سکیا۔ رسمی تعلیم 6-7 سپارہ قرآن کو ناظرو حضرت قاضی محمد عبداللہ علی رحمہ دے پڑھن کی روایت پاویں سے یہ ور اتنی ایک تعلیم دے حیاتی کا کسی ایک شعبہ واسطے بھی کفایت نہیں کر سکتی۔ میری دانست کے مطابق حضرت جی صاحب قبلہ نہ ظاہری باطنی ہر قسم کا علوم گا انڈٹھا بیچ ان کی والدہ ماجدہ نے اپنا مبارک دودھ کی کوٹا میں کوڑ کے پیال چھڑیا تھا، جن کی نتیجہ خیزی نہ قرآن تے ایک خوبصورت لفظ مستعار لے کے محقق تے اسکال رضات اپنا تحقیقی تے علمی اسلوب میں علم لدنی کا عنوان نہ یاد کریں۔ بہرحال والد گرامی دے بعد ان کی کفالت کی ساری ذمہ داری اسے نیک سیرت خاتون کے سر تھی، اور قدرت کی کرنی جے اجاں اس نو نحال نے شعور کی آنکھ بھی نہیں تھی اگاڑی جے پاکیزہ ماں بھی جدائی کو داغ لا گئی۔
ماں کا جنازہ کے نال حضرت بابا جی صاحب علی رحمہ کی حیاتی کی رہی کھئی بھی لذت تے رونق بھی دفن ہو گئی۔ ان دو حادثہ نے ان کی حیاتی سخت کوڑی تے بے سکون بنا چھڑی۔ حوصلہ مند طبیعت، صاف ستھرو مزاج، مصیبتاں نہ چلن تے خطرات نال کھیڈن والا اچا حوصلہ کے ہوتا ساتاں وی ماں باپ کی جدائی انسان نہ کس طرح چورو چور کر چھڑے۔ حضرت جی صاحب اپنا ذاتی تجربہ کی لو میں اس کیفیت کی ترجمانی اس طرح فرماویں: حال یتیمہ رب نہ دسے، جد مصیبت آوے، چھڑکاں دے ون لوگ تمامی، تن من سب جل جاوے، وقت غریبی یاد نہ کوئی ساکھ قبیلے، وچ گلیاں دے پھرن نمانے، سر ننگے رنگ پیلے۔ جی صاحب قبلہ کی حیاتی کی یا لوئی غندل مظلومی دے بے کسی کی مسموم لو کی زد میں آگے صاف ہی لوس گئی تھی جے ایک دن حضرت قبلہ مولوی دادا رحمت اللہ علیہ اورنگا اشارہ پر حضرت قبلہ میاں نظام الدین کیانوی علیہ رحمہ کی بارگاہ توڑی رسائی ہو گئی، جن کی ذات آپ کی شخصیت سازی کی تشکیل نو واسطے خواجہ خضر تے ان کی معرفت تے عرفان والی تعلیمات آب حیات کی کوٹ ثابت ہوئی۔ جی صاحب اس کیفیت نہ اس طرح بیان فرماویں: ویک پریشانی لوگ تمامی کرن مذاقاں ہاسے، باجوں پیر نظامی ابدی دیوے کون دلا سے، جاگن نصیب جنہ دے ابدی تد ہون دل جانے، وانگ زلیخا کیاں اندر ملیا یوسف کنانے، ماں پہ جنہ دے ہون نائی صدا رین اکیلے، باجوں پیر کیانی ابدی کھان شریکاں ٹھیلے، گیا ہجر جدائیاں والا ہوئی دور حیرانی، وانگ زلیخا خواباں اندر ملے یار نورانی۔ مرشد گرامی کی بارگاہ دے اکتساب فیض کے بعد حضرت جی صاحب نے عشق و عرفان کی وساری منزل طے کر لیں، جن کو آغاز اپنی نیک سیرت والدہ کی چوڑی میں کیو تھو، اور پیر کیانی نے ان کی ذات نہ کامل طور سے عقل کرن دے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والی سنت پر عمل کرتا ہوا اپنا عزیز وطن نہ خیر بات کہہ گئے وانگت کی سرزمین نہ بحیثیت وطن اختیار کر گئے کشمیر کا روحانی انتظام کی قیادت فرمان کو حکم نامو جاری فرما چھڑیو۔ ہجرت کا حکم نامہ کی تمہید تے سبب ماں ایک دو واقعہ بھی منقول ہیں جڑا غور نال سن پڑ گئے انسان دلچسپی کے نال روحانی تے قلبی سکون محسوس کرے۔ اختصار نال اس پاسے بھی ایک نظر مارتا چلا۔ حضرت جی صاحب کو تعلق بکروال قبیلہ نال تو، جن کا کچھ ایک ڈیرا بریا وانگتی کے آس پاس کی ٹوکا میں جائے میں تھا۔ 13 شرد کا دنامہ ان کی ایک بہن کا بیمار ان کو پتہ لگو تے حضرت جی صاحب علی رحمت و رضوان ایک ان قافلہ نال ان کی تیمارداری واسطے روانہ ہویا تے کچھاڑن بیلا وانگت ان کا ڈیرا پر جا کے ان کی بیمار پرسی فرمائی۔ حضرت جی صاحب فرماویں: وہ سارو علاقوں مارے واسطے اجنبی دے لوگ صاف ہی اوپرا چوپرا تھا، اوڑی دے وانگت توڑی صرف 2 آدمیاں کی بولی ماری سمجھ میں آئی۔ تاہم اس ضمن میں کچھ ایک بڑا عجیب اور دلچسپ واقعات بھی منقول ہیں۔ ایک یو جے ناگبل تے لنگتا چنار کا ایک بوٹا کا نالوں ایک شخص نے جمعہ میں دودھ کو گلاس آن گئے حضرت جی صاحب کی بارگاہ میں پیش کیو۔ جی صاحب علی رحمت و رضوان نے خلاف عادت کسی نہ دیون دے بغیر آپ بیس کا نوش فرما لیو۔ کچھاڑن بیلا میں ڈیرا پر پہنچ کے مجھ سارا تیاڑا رہن کو موقع تھایو۔ اس دوران کدے کدے گواز تے پیلناڑ کا ٹھنڈا ماؤ پانیاں دے طہارت کا لطف بھی حاصل کرتا رہا تے شام کی نماز اکثر دریا کے دندے ایک بڑی گٹی پر پڑے ہوئے تھا۔ ایک دن اسے سیل پر ایک چٹی چادر ڈا گئے تیگر کی نماز پڑھی دے دیکھو جے آپ کا 2 پیراں کا نشان چادر پر لگ گیا ہے۔ حضرت کی بہن نے ان داغاں نہ توڑن کی بتیر کوشش کی ور وہ داغ نہ لتھا، وہ سمجھ گیا کہ اس میں کوئی راز ہے۔ وطن مڑ گیا حضرت میاں نظام الدین کیانوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پوری روداد سفر بیان کی۔ فرمایا: میاں عبید اللہ جے کدے تم نہ اتے رہنو پہ تے کسو رہ گو؟ عرض کریں حضور بہت مشکل ہے، وہ تو اوپرا چوپرا لوگ اوپری بولی کنا جنگل دے بڑا بڑا اونچا شنگر ہیں۔ فرمایا: پتر لوگ بھی اپنا ہو جائیں گا، بولی بھی مانوس ہو جائے گی، ورتیں اتے بیابان تے اجاڑ بچوں شریعت تے طریقت کو پیغام رہتی دنیا تک کام کرنو ہے۔ پھر چادر مبارک پر پیراں کا نشان دیکھ کے فرمایا: یہ تیری زمینہ کا نقشہ ہے تے تیری آخری آرام گاہ بھی اتے ہوئے گی۔ یا گل سن گے حضرت جی صاحب کا دل ماں اس جا کی محبت خدا کی طرفوں پیدا ہو گئی تے آپ ہجرت کر کے بابا نگری وانگت تشریف لے آیا۔ پیر طریقت مرشد گرامی حضرت قبلہ میاں بشیر صاحب مد ذلہ کی ایک روحانی مجلس میں میرا والد گرامی نے حضرت کی بارگاہ میں بابا جی صاحب علی رحمہ کی سنجوڑا دے ہجرت کو سبب دریافت کیو۔ انہوں نے فرمایا کہ اس زمانہ میں کشمیر میں حضرت شیخ احمد ولی علی رحمہ کی باطنی حکمرانی تھی۔ انہوں نے پاکستان کا 3 عظیم بزرگاں حضرت بابا جی صاحب، حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی تے ایک اور بزرگ نے کشمیر آن کی دعوت دیتی۔ آخر الذکر 2 بزرگاں نے شیخ احمد ولی کی حیاتی میں کشمیر کو دورو کر لیو تو حضرت نال ملاقات کر لی تھی، اور حضرت جی صاحب علی رحمہ نہ کسی وجہ دے موقع نہ میسر آئیو۔ وہ ان کا وصال دے ٹھیک 22 سال بعد جد پیر کیانی کی جناب دیوی حکم ہوئیو اس ویلے تشریف لے آیا۔ دوران سفر جڑو جمعہ میں دودھ کو گلاس آئیو تو وہ بھی حضرت شیخ احمد ولی علی رحمہ نے ہی چلائیو تو۔ پیالہ نالا نے صراحت کی تھی جو حضرت شیخ احمد ولی نے چلائیو ہے۔ عشق کی آگ نے تھارو سینو ساڑ سٹیو ہے،
اس نہ پی کے تم اپنو سینو ٹھنڈو کرو۔ پھر دریائے سندھ کے کنارے اس مرد کامل نے بنفس نفیس بابا جی صاحب نال ملاقات کر کے فرمایو ہوں مدتاں دے تھارو ڈیکوان تو لیو کشمیر کو روحانی انتظام سنبھالو تے منا اجازت دیو۔ بہرحال وانگت کی وہ مقدس ترتی جت بابا جی صاحب علی رحمہ نے اپنا مبارک قدم رکھیا ان کی جلوہ افروزی دے بعد عقیدت مندوں کی کائنات میں بابا نگری کا نام مشہور ہو گئی۔ نوں دے حضرت جی صاحب علی رحمہ کی سیرت میں رب کائنات نے زہد، تقوی، ہمدردی، غمگساری، تواضع، انکساری، بلند ہمتی، اعلیٰ ظرفی، صاف دلی، سخاوت، فیاضی تے صبر و تحمل جیسی اخلاق حسنہ والی ساری صفات ودیت فرمائی تھی، اور جس وصف نے ان کی ذات میں امتیازی شان عطا کی وہ ان کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قدرت نے حضرت جی صاحب علی رحمت و رضوان کا دل میں اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تکمیل ایمان کا تقاضا کے برابر ودیت فرمائی تھی، جس در اشارہ بخاری تے مسلم کی متفق علیہ روایت میں بذات خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تھارا بچوں کوئی بھی آدمی اچر توڑی کامل مومن نہیں بن سکتو جچر توڑی میری شخصیت اس کے نزدیک اپنا ماں باپ، اپنی اولاد تے دوجا لوکاں دے بد کے محبوب نہیں ہو جاتی۔ محبت کی یا انفرادی تے امتیازی کیفیت حضرت جی صاحب علی رحمہ کا دل میں کامل طور موجود تھی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کی ایک چلک اپروں اپنی حیاتی کو سارو سرمایہ قربان کرن کو سچو جذبہ رکھیں تھا۔ اس جذبہ کی ترجمانی ایک انشیر میں اس طرح فرماویں لام لکھ واری میری جان واری نبی پاک تے ایک دیدار اتوں وارے جن انسان حیوان سارے تیرے قدم دی ایک رفتار اتوں کولاں زمیں اسمان جہان سارے تیرے مکھ دی پاک رخسار اتوں کولاں سب پیدائشاں تے نالا پہ تیری زلف دی اکلڑی تار اتوں۔ جناب صدیق اکبر نے غار سور ماں سب کو ڈنگ برداشت کیو، بلال نے کافراں کا ظلم آستاں آستاں سہ لیا، شاہ منصور سولی پر لڑک گیا۔ اس سارا کہیں گے پیچھے عشق رسولی کار فرما تو عشق کی ان ساری وارداتاں در تلمیحن اشاروں کر گئے حضرت جی صاحب اپنی بے قراری نے کس سنیاپ نال شعری زبان عطا فرماویں۔ وہ لکھیں میم مر چکے کئی عشق اٹھے جنہ مثل صدیق وصال ہوئے آوے صبر نائی انہاں وصل باجوں جل بل کے مثل بلال ہوئے۔ مارے قسمت دے کوئی ابد وانگوں عمر روندیاں مندڑے حال ہوئے ایک نہ سولیاں جان فدا کیتی کئی اور بھی ابد حلال ہوئے۔ روحانی اعتبار نال پاویں جی صاحب علی رحمہ نے کئی واری کعبۃ اللہ دے روضہ رسول کا دیدار کو شرف حاصل کیو تے بڑی جرت نال اس کو اظہار اس طرح فرمایو کیتے حج میں ابدا لکھ واری اکھیں ویکھ کے یار دیاں گلیاں نو ور پھر بھی ہمیشہ دیار حبیب کا گلی کو چنگا دیدار واسطے تڑفتا رہتا۔ ہر سال حجاز مقدس در روانہ ہونے والا قافلہ نہ آتھرواں کی برسات میں بیدیا کر کے آپ مڑ گیا اپنا کنجی خمولی میں چھپ کے خدا کی بارگاہ میں نو عرض گزار ہوئے تھا کاف کدوں حسن منظوریاں وے ویکھاں جا کے زلفاں کالیاں نو جاگے زخم میرے پہلے پھٹ والے رواں پکڑ کے روزے دیاں جالیاں نو سکے باغ بغیچڑے آپ باجوں لوڑاں جا کے چمن دیاں مالیاں نو ابد کدوں حسن منظوریاں وے ویکھاں جا کے جگر دیاں ڈالیاں نو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت حضرت جی صاحب کی شاعری کو بنیادی موضوع ہے۔ بقول حضرت میاں محمد بخش دل بر اپنے دی گل کریے اوراں نو منہ تر کے ان کی شاعری میں جا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا موضوع بیان کیا ہے۔ البتہ بے شمار اشعار میں کھلم کھلا بھی حضور کی نعت کا بول موجود ہیں۔ بطور مثال دو بیت تھاری نظر کروں زال ذکر کی او دے شان والا جس دی تابع زمین آسمان کیتے ہوئے مت جدا معشوق نالو عاشق عشق دے آپ فرمان کیتے لکھی تقدیر نو نہ کوئی موڑ سکے دفتر لکھ کے آپ روان کیتے مد خان ابدا جس دا آپ اللہ او دے شان تاں کس بیان کیتے شین شرم بیٹھے نوری ملک سارے پیدا جس دن حسن دا لال کیتا نکلی شاخ محمدی باغ وچوں میوے دے کے جگ نحال کیتا پیدا ہوا تے حضرت آدم کولوں او دا روح اگے کئی سال کیتا ابد رب دیاں رب آپ جانے او دے نال تاں قد وصال کیتا۔ حضرت جی صاحب علی رحمہ کا کلمی کارنامہ میں دو کتاب اسرار کبیری شریف تے ملفوظات نظامیہ شریف ان کا نثری سرمایہ کی شکل میں دستیاب ہیں جن کا مشمولات جی صاحب کا لدنی تے عطائی علم کو واضح ثبوت ہیں۔ نظم میں سیرفی شریف حروف تہجی کی ترتیب نال ان کا بیتنگ و مجموعہ متصور ہوئے جبکہ دیگر اصناف سخن اسرار کبیری شریف تے ملفوظات نظامیہ شریف کا ورکھاں کی رونق ہے۔ جی کے اس دنیا فانی دے عارضی روح نے ایک نہ ایک دن آخر جانو ہی ہے اور عام انسانہ نہ موت تے حیات کا اس سفر کا راز کو کوئی پتہ نہیں ہوتو۔ ان کا جنازہ زبان حال دے ذوق کے بقول کہتا ہوئے لائی حیات آئے خزا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ور بابا جی صاحب لاروی علی رحمہ کی ذات اس زمرہ کی شخصیات میں شامل تھی
جنہاں نہ آؤن جاؤن گا ان رازاں کی نہ صرف آشنائی تے واقفیت ہی تھی بلکہ وہ حیاتی کی اس شام کی ڈیک ماریں تھا جس میں کالی زلفاں والا مبارک مکھڑا کو دیدار یقینی ہوئے زبان حال تے ان مقدس ہستیاں کا جنازہ بھی کہتا ہوئے عدم سے ہستی میں لائی ہے آرزوئے رسول گھر گھر لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ راز نیاز کی گل آن لگی ہے دا عرض کر چھڑوں جی حضرت جی صاحب علی رحمہ وصال دے 14 سال تے ایک روایت کے مطابق 28 سال پہلے ہی شب قدر کی اس مبارک رات کو اعلان کر گیا تھا جڑی پروردگار عالم نے وصال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ان کا مقدر میں لکھی بھی تھی۔ اس رات کی اڈیک ماں اپنی بے چینی کو اظہار اس طرح فرماویں شین شام نو پئی اڈیک دیاں آوے شام تے مت شبرات ہوئے خواباں وچ جنہاں دے دیدار کیتے مت ظاہر وی نال ملاقات ہوئے نت حیرانیاں تے پریشانیاں وے مت وصل والی کوئی ساتھ ہوئے کٹھے عشق دے نو ابد نہ موت آوے غزہ جنہاں دی آب حیات ہوئے۔ بالآخر 15 شعبان المعظم 1345 ہجری مطابق 17 فروری 1927 جمعہ والے دیہڑے ولایت کا آسمان کو یو چمک تو دیں بابا نگری وانگت میں این دوپہر نہیں ڈوب گیو دے بقول علامہ بدر القادری کا ڈالا لوکن یو پیغام دے گیو لبریز وہیں رہ کے ہر ایک جام کروں گا مرکد ہی سے میں خانے کا ہر کام کروں گا میں خانہ میرے بعد میرا بند نہ کرنا میں زیر زمیں جا